یعنی کمال ہو گیا نا، محبوبیت کی حد تمام ہو گئی کہ صرف یہ نہیں کہ تم ہی درود میرے نبی پر بھیجتے ہو، اس فعل میں، اس عمل میں میں اور میرے فرشتے بھی اس میں شامل ہیں اور وہ بھیج رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی حافظ صاحب نے بتایا نا کہ 70,000 فرشتے روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر صبح کو حاضر ہوتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں، اور شام کو 70,000 اور آتے ہیں، صبح کو چلے جاتے ہیں، اور سارا دن حضور پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے زندگی میں ساری عمر میں ایک دفعہ آنا ہوتا ہے، یہ ان کا حج ہے۔ یعنی پوری زندگی میں جو فرشتہ ایک دفعہ آ گیا حضور کی زیارت دیدار کر گیا، وہ دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا، دوبارہ نئے آئیں گے، دوسرے آئیں گے، قرآن اندازی ہوتی ہے وہاں پر۔ یہ تو ہمارے نصیب ہیں، جب چاہا تو چلے گئے مدینے، اور جب دل چاہا تو جا کر سامنے کھڑے ہو گئے، اور جتنے دن چاہا رہے، جتنے دن چاہا وہاں رہے، ان کا ایک دن ہوتا ہے بس۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا کیا عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو کیا بنایا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے اور اس کا حبیب ہی جانتا ہے، باقی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ بخدا وہ خدا نہیں، خدا سے مگر وہ جدا نہیں، بس ہم اتنا جانتے ہیں۔ ہم عبادت اس کی نہیں کر سکتے، عبادت اللہ کی کریں گے کہ جو ہمیں اس نے سکھایا، انہوں نے سکھایا۔ اگر وہ کہتے کہ میری عبادت کرو تو ہم ان کی کرتے، ہم تو خدا کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں بھائی، ہم خدا کو جانتے ہیں؟ ہم تو 360 خداؤں کو جانتے ہیں، لات اور منات اور عزا اور حبل، اور یہ جو بت تھے کعبہ شریف میں رکھے ہوئے 360 بت، ان کو لوگ پہچانتے تھے، ان کو لوگ خدا کہتے تھے۔ تو جو 360 کو پوجنے والے ہیں، اگر ان کو اللہ کا نبی کہے کہ 360 کو چھوڑ دو، 2 کو پوجا کرو، ایک اللہ کو پوجا کرو، ایک مجھے پوجا کرو، ہاں؟ تو کتنا آسان ہو جاتا ان کے لیے کہ بھائی 360 سے 2 پر آ گئے۔ مگر نہیں، سرکار نے فرمایا کہ 2 نہیں، صرف ایک کو پوجو، مجھے بھی نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں خدا نہیں، عبادت سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتی، اس لیے تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں بھائی، ہم نے تو حضور کی بات کو مان لیا، حضور نے کہا ایک ہے تو ہم نے کہا ایک، اب ہم ایک ہی مانیں گے قیامت تک۔ اگر حضور یہ کہہ دیتے کہ نہیں 3 4 ہیں تو ہم 3 4 مان لیتے۔ کیوں بھائی؟ یعنی ہم تو اللہ کو نہیں جانتے، ہم تو حضور کو جانتے ہیں۔ جب حضور نے فرما دیا کہ ایک ہے تو ایک ہے، بس ختم، وحدہ لا شریک لہ۔ اور کمال ہو گیا کہ یہ دوسری فضیلت، پہلی فضیلت تو یہ ہوئی کہ کمال ہے وہ چیز، وہ عبادت، وہ شغل جس میں اللہ اور اس کے فرشتے بھی شامل ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں، یعنی وہ درود شریف ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری فضیلت یہ کہ جس چیز کا لازمی ہونا ضروری ہے، مرشد کا ہونا ضروری ہے، لیکن ایسے حالات میں جب کہ مرشد بھی نہ ملے
تو درود شریف ہی ہمارا مرشد ہو گیا، ہم وہی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تو یہ بڑی فضیلت اس میں ہو گئی۔ یہ نہیں فرمایا کہ کسی دوسرے عمل میں، یہ نہیں فرمایا کہ مرشد کی ضرورت نہیں، مگر درود شریف میں فرما دیا کہ اس میں اگر مرشد نہیں بھی ہے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دوسری فضیلت۔ ایسے عمل کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تیسری اس کی فضیلت یہ ہوئی کہ درود شریف پڑھا کرو، چاہے نجاست کی حالت نہ ہو، جنبت نہ ہو، تو وضو میں بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وضو کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت ہی زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وضو نہیں ہے تو دل میں زبان ہے پاک ہے، زبان سے آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، سوائے لیٹرین وغیرہ یا باتھ روم کے یا جنابت کی حالت میں ہو تو نہ پڑھیں، باقی ہر وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کی تیسری فضیلت ہو گئی۔ چوتھی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس پر گفتگو ہوئی کہ مسجد کے ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اور دوسرے کونے میں ایک شخص بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہا ہے۔ پوچھا کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے تو دونوں افضل، قرآن پڑھنے والا بھی افضل ہے، درود پڑھنے والا بھی افضل ہے، مگر اس میں زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ فرمایا درود شریف پڑھنے والے کی فضیلت زیادہ ہے۔ کیوں بھائی؟ تو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، پھر اس کی فضیلت اس کی کیوں بڑھ گئی اس سے؟ فرمایا دو وجہ سے اس کی فضیلت بڑھ گئی۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم جو پڑھ رہا ہے، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور ان پر اللہ لعنت بھی کر رہا ہے، فرشتے بھی لعنت کر رہے ہیں، اور وہ شخص خود بھی اپنے اوپر لعنت کر رہا ہے اور قرآن بھی پڑھ رہا ہے۔ مثلا قرآن پڑھ رہا ہے اور اسی میں آتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، اور ہے بھی خود جھوٹا۔ ایسے بھی تو ہے نا جو جھوٹے بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا، تو بولو بھائی اللہ بھی اس پر لعنت کر رہا ہے، فرشتے بھی لعنت کر رہے ہیں، اور خود اپنے آپ پر بھی لعنت کر رہا ہے، اور قرآن بھی اس پر لعنت کر رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا ہے کہ جتنی مرضی کوئی عبادت کر لے، میری مرضی ہے، میں چاہوں تو کسی کی عبادت کو قبول کروں، چاہوں تو قبول نہ کروں۔ بہت سے لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ ان کی نمازیں اللہ تعالیٰ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دے گا اور کہہ دے گا مجھے یہ نہیں چاہیے۔ تو کسی عمل میں ریا ہوگی، کسی میں دکھاوا تھا، کسی میں تکبر تھا، کسی میں کچھ تھا، کسی میں کچھ تھا۔ اللہ چاہے تو کسی کی عبادت کو قبول کرے اور چاہے تو قبول نہ کرے، لیکن درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درود شریف بہرحال میں قبول کروں گا جو بھی پڑھے، یعنی اس کو واپس نہیں کرتا،
اس کو میں واپس نہیں کرتا، جیسا بھی ہو کوئی، میرا جیسا گناہگار ہی ہو، لیکن جب وہ درود پڑے گا تو اس کو ایکسپٹ کروں گا، لے لوں گا، واپس نہیں کروں گا اس کو۔